وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 33 سے 35 تک آج کا سبق ہے. آج کا موضوع، کیا ہماری نظر صرف دنیا پر ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. اور جب ان کے پاس حق آ پہنچا تو کہنے لگے یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. اور کہنے لگے یہ قرآن مکے اور طائف کی دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی یعنی کسی وڈیرے سردار اور مالدار پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. کیا آپ کے رب کی رحمت نبوت کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم ان کے درمیان دنیاوی زندگی میں ان کے اسباب معیشت کو تقسیم کرتے ہیں اور ہم ہی ان میں سے بعض کو بعض پر وسائل و دولت میں درجات کی فوقیت دیتے ہیں. کیا ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض جو امیر ہیں بعض غریبوں کا مذاق اڑائیں؟ یہ غربت کا تمسخر ہے کہ تم اس وجہ سے کسی کو رحمت نبوت کا حقدار ہی نہ سمجھو، اور آپ کے رب کی رحمت اس دولت سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے اور گھمنڈ کرتے ہیں. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ کفر پر جمع ہو کر ایک ہی ملت بن جائیں گے تو ہم خدائے رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے تمام لوگوں کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی کر دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 33. ولولا، اور اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا ان یکون الناس امۃ واحدہ کہ یہ سب لوگ ایک ٹولی ہو جائیں گے، یعنی ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے.
لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، تو ہم بنا دیتے، لجعلنا ہم بنا دیتے، لمن یکفر بالرحمن جو رحمان سے انکار کرنے والے ہیں ان کے گھروں کو، لبیوتہم ان کے گھروں کی چھتیں، سقفا من فضہ چھتیں چاندی کی بنا دیتے، ومعارج علیہا یظہرون اور ان کی سیڑھیاں، علیہا یظہرون جس سے وہ اپنے بالخانوں پہ چڑھتے ہیں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا اور ان کے گھروں کے دروازے، وَسُرُرًا اور تخت، علیہا یتکئون جس پر وہ تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں، وَزُخْرُفًا یہ سب سونے چاندی کے بنوا دیتے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور یہ سب کچھ جو ہے یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اور تمہارے رب کے نزدیک تو آخرت صرف متقین کے لیے ہے۔ سامعین کرام، اہم آیت ہے اور اس کا جو یعنی سیاق و سباق سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا جوڑ لگتا ہے کافروں کی اس بات سے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ کافر یہ کہتے تھے کہ کیوں یہ نازل نہیں ہوا دو بستیوں کے بڑے سردار پہ۔ اس سے یہ سلسلہ ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ کون ہوتے ہیں تقسیم کرنے والے، ہم نے تقسیم کر دی ہے دنیا ان کے درمیان، اور بعض کا درجہ جو ہے وہ زیادہ کر دیا ہے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ آپ کے رب کی رحمت بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ تھوڑا سا مضمون قابل غور ہے سامعین کرام۔ اگر آپ دیکھیں نا تو ہمارے زندگی میں اور ہمارے عام طور پہ جو لوگ اس کرۂ زمین پر بستے ہیں ان کی نظر میں مال و دولت کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا ایک بلینر، یعنی یہ باقاعدہ آپ کی درجہ بندی ہوتی ہے، بلینر یا ملینر مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ اس کی سب سے زیادہ مالدار کون ہے، نمبر 1 پہ کون ہے، نمبر 2 پہ کون، یعنی سب سے زیادہ دولت کس کے پاس ہے، تو اس میں پھر درجہ بندی ہے اور پھر یعنی اسی حساب سے ان کے مناصب کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو ویسے بھی یہ پیسہ جو ہے، پیسہ سونا چاندی جو ہے یہ وجہ تفاخر بنتا ہے، فخر کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کو کہتی ہے بھئی میرے پاس 25 تولے سونا ہے، وہ دوسری کہتی ہے کہ میرے پاس 100 تولے سونا ہے، تیسری کہتی ہے کہ میرے پاس 200 تولے تو سونا ہے، چوتھی کہتی ہے میرے پاس 1 کلو سونا ہے۔ تو یہ تفاخر کا ذریعہ ہے، دنیا جو ہے یہ ظاہری تفاخر کا ذریعہ ہے، لیکن اس کی حیثیت یعنی حقیقت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ 100 کلو سونے کے مالک بن گئے اس زندگی میں، لیکن جب آپ کی موت آئے گی تو بس وہ آپ کے ساتھ تو قبر میں نہیں رکھیں گے کہ بھئی یہ اپنا سونا بھی 100 کلو سونا تم نے کمایا یہ لیتے جاؤ، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہماری نظر میں سامعین کرام، اور یہ نظر ایسی نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ ہم نے درجات کا لحاظ دنیاوی مال و متاع کے حساب سے رکھا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا کرنے سے پھر نقصان ہو جاتا ہے کہ ایک چیز کی قدر و قیمت ہے نہیں اور آپ اس کو قدر و قیمت، آپ دھوکے میں آ کے اس کو کچھ حیثیت دے دیں تو پھر آپ کا نقصان ہوگا۔ یعنی سونا چاندی یہ چیز کیا ہے؟ یہ دھاتیں ہیں، لوہا ہے، مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں لوہا پڑا ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ طاقت تو دے دی ہے کچھ،
طاقت دے دی ہے، پوری طاقت تو نہیں ہے، کچھ طاقت ہے سونے چاندی کی، وہ اس کا ذرا ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے، لوہا جو ہے وہ 40 روپے کلو ہے مثال کے طور پہ، تو سونا جو ہے وہ میرے خیال سے جو بھی لاکھوں میں یا کروڑوں میں بن جائے گا۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، دیکھیں اصل میں بات کیا ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی جو ہے اس کا دار و مدار اس ظاہر دنیا پر نہیں ہے۔ پھر درجات کا حقیقت میں جو درجات ہوتے ہیں وہ تقوی کے لحاظ سے ہوتے ہیں، نہ کہ یہ ظاہری مال و متاع کے لحاظ سے۔ لیکن عام طور پہ تو اس کو یعنی ایک دھوکہ دینے والی چیز ہے، ایک مزین کر دی گئی ہیں ہمارے لیے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے مزین تو ہیں لیکن اس پہ دھوکہ نہ کھا جانا۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آج کی ہم نے آیت نمبر 35 میں پڑھ رہے ہیں، یہ سارا دنیا کا عارضی فائدہ ہے، عارضی استعمال کی چیزیں ہیں، باقی تو اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، یہ فنا ہو جانے والی چیز ہے، یہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں، آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اگرچہ کچھ دیر کے لیے آپ کے نام پہ ہو جائیں گی، مکان بنگلے کوٹھیاں آپ کے نام پہ ہو جائیں گی، بڑے بڑے فارم ہاؤس آپ کے نام پہ ہو جائیں گے، بڑی ٹاؤن شپ آپ کے نام پہ چلے کر لے ٹاؤن شپ آپ کے نام پہ ہو جائے گی، لیکن وہ کچھ دیر کے لیے ہے۔ اگر یہ دنیا کا مال و متاع آپ کے پاس جتنا بھی ہے یا انسان کے پاس جتنا بھی ہوتا ہے وہ کچھ دیر کے لیے رسمی طور پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا مالک، اس پلاٹ کا مالک، اس بنگلے کا مالک، اس سونے چاندی کا مالک فلاں وہ ہے، یعنی اس پہ عارضی آپ ملکیت جتاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ آپ کی نہ ملکیت ہے، نہ تھی، نہ اس وقت ہے اور نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہر چیز کا وارث تو میں ہوں، مالک بھی ہوں میں ہوں، وارث بھی میں ہوں۔ اس کا حقیقی مالک اب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس دنیا جو کچھ بھی ہے ساری بادشاہی اس کے پاس ہے، اور سب کچھ جو ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن کے الفاظ ہیں کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ نہ تو باعث تفاخر ہے یعنی حقیقت میں، اور نہ اللہ کے ہاں اس کے کوئی، اللہ کے ہاں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر جس کے پاس ہوتا ہے اس کی بھی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ورنہ قارون جو تھا وہ تو اس کے خزانوں کی کنجیاں ہی اتنی تھیں کہ مضبوط پہلوانوں کی ایک جماعت اسے مشکل سے اٹھا پاتی تھی، تو لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اس نے بھی اللہ سے رخ پھیر لیا تھا۔ ابھی مضمون آئے گا من یعش عن ذکر الرحمن۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ ہماری نظر میں اس دنیا اور مال و متاع کی بہت حیثیت ہے، بہت حیثیت ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی پرکاہ حیثیت نہیں ہے۔ ایک حدیث کا مضمون ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بلکہ وہ واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ صحابہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے ایک راستے میں ایک بکری کا بچہ تھا یا کتے کا بچہ تھا، جو بھی تھا، تو مرا ہوا پڑا تھا، بکری تھی میرے خیال سے، بکری کا بچہ تھا، مرا اور کانٹ کٹا تھا۔ تو حضور نے صحابہ کی طرف رخ کر کے صحابہ سے پوچھا اپنے کہ اس کو 1 درہم میں مجھ سے کون خریدے گا، اس مرے ہوئے کان کٹے بکری کے بچے کو، مردار۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور یہ تو ایک تو مرا ہوا ہے اور کان کٹا بھی ہے، مردار ہے، اس کو تو ہم ویسے ہی بھی لینے کو تیار نہیں ہیں، یعنی کوئی قیمت اس کی ہے ہی نہیں۔ تو
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو جس طریقے سے تمہاری نظر میں یہ بکری کا بچہ جو ہے وہ اس کی حیثیت نل ہے، نل، اللہ کے نزدیک اس دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے اس کی حیثیت اس سے بھی زیادہ گئی گزری ہے۔ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیاوی مال و متاع کی۔ تو حضور نے سمجھانے کے انداز میں یہ بات کہی نا۔ پھر دوسری حدیث ہے کہ حدیث قدسی ہے غالباً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ دنیا اور ما فیہا، اس میں جو کچھ بھی ہے، اس کی حیثیت اگر اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافروں کو اس کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا، اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ دیتا۔ اگر حیثیت ہوتی مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو کافروں کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں تو اس کی حقیقت یہ ہے، لیکن بات یہ ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نظر اور مومن کی نظر میں اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مومن کو اپنے آپ کو رنگ دینا چاہیے اللہ کے رنگ میں، صبغت اللہ، تخلق باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رنگ میں اس کو رنگ۔ تو اللہ کی نظر میں جس چیز کی جو حیثیت ہے تو مومن کی نظر میں بھی وہ حیثیت ہونی چاہیے۔ تو اللہ کی نظر میں تو دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو مومن کی نظر میں کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں عام لوگ جو ہیں ان کی، وہ چونکہ دھوکہ کھا چکے ہیں دنیا کی زندگی پہ، اس دار فانی پہ، اور انہوں نے اس کو کامیابی اور ناکامی کا معیار سمجھ لیا ہے، تو اس کو وہ بڑی حیثیت دیتے ہیں، جو یعنی دنیا دار لوگ ہیں تو اس کو بڑی حیثیت دیتے ہیں، لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی کوئی حیثیت حقیقت میں ہے، نہیں ہے، اس کی حقیقت میں ایسے نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم تو اتنا سوچتے نہیں ہیں، یہ دنیاوی مال و متاع ہم تو اسے ایک ریئر، ایک یعنی قیمتی چیز سمجھتے ہیں نا، مثال کے طور پہ سونا ہے، چاندی ہے، یہ ہیرے جواہرات جو کچھ بھی ہے، آپ اس کو ایک قیمتی چیز سمجھتے ہیں، لیکن اس کا خالق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کو بنانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے تو اگر یہ چیز اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ کفر پہ اکٹھے ہو جائیں گے، امت واحد بن جائیں گے، تو جن لوگوں نے رحمان سے انکار کیا ہے ان کے گھروں کی چھتوں کو میں چاندی کا بنا دیتا، اور سیڑھیاں جس پہ یہ چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے دروازے وَسُرُرًا، اور تخت جس پہ وہ علیہا یتکئون، جس پہ وہ تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں، تو ان سب کو میں سونے چاندی کا بنوا دیتا۔ لیکن اللہ کی نظر میں، یعنی اللہ تعالیٰ تو انسان کا بھلا چاہتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی اس آیت میں مضمون یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، ناکامی کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اگر ہماری توجہ جو ہے دنیا کی طرف ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ دنیا کے دروازے کھول دیتا سب لوگوں پہ، تو اور جو کافر ہیں خاص طور پہ ان کے لیے کہ مخصوص کر دیتا، تو پھر سارے لوگ کافر ہو جاتے، اللہ سے انکار کر دیتے، نتیجہ کیا ہوتا؟ سارے لوگ ناکامیاب ہو جاتے، جہنم میں جاتے۔ یعنی یہ دنیا جو ہے، ایک تو اس میں مضمون یہ ہے کہ دنیا اللہ سے، یہ دنیا کی بہتات اللہ تعالیٰ سے غفلت پیدا کرتی ہے۔ زیادہ دنیا مال و متاع لوگ دیکھتے ہیں نا، تو پھر ان کی عام طور پہ آپ دیکھیں جب بھی پیغمبر آئے تو ان کی مخالفت خوشحال طبقے نے کی ہے، پھر باقی لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے۔ اب فرعون جو تھا تو وہ ٹھیک ہے، بادشاہی کا وقتی طور پہ ایک بادشاہی کا مالک تھا، فرعون بنا
یعنی خدا بن بیٹھا تھا، اور اس کے ہاتھ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات دیے ہوئے تھے. تو اب اصل میں تو فرعون نے انکار کیا. فرعون اقرار کر لیتا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ایمان لے آتا تو باقی لوگ بھی اس کے ساتھ ایمان لے آتے، لیکن وہ نہیں لایا، ایمان نہیں لایا، اور لوگ مرعوب تھے اس کی حکومت سے، اس کے وقتی طور پہ جاہ و حشمت سے، تو وہ اس کا پیروی کرتے رہے. تو وہ اپنے آپ یعنی خود بھی اور اپنی یقدم قومہ، وہ پورا مضمون ہے نا، ابھی مجھے آیت یاد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اپنے کدأب آل فرعون، ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو غرق کر دیا. تو دیکھیں یہ فرعون کے جو لشکری تھے وہ تو ان کے پاس تو نہ اقتدار تھا اور نہ کوئی سونے چاندی کے ڈھیر تھے، اگر تھے تو وہ فرعون کے پاس تھے، لیکن فرعون کی ظاہری حیثیت کو دیکھتے ہوئے اس کے جو قوم تھی انہوں نے بھی اس کی اتباع کی، اور وہ پھر جہنمیوں کا بادشاہ بن گیا، یعنی اپنے ایک بڑی تعداد کو لے کے چلا گیا. تو یہ مال و دولت کی کثرت اکثر یہ ہوتا ہے، قرآن کا مضمون ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان باغی ہو جاتا ہے، طغیانی حد سے تجاوز کر لیتا ہے جب یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں یہ رزق جو ہے فراخ کر دیتا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اپنے بندوں کا رزق فراخ کر دیتا تو یہ زمین میں بغاوت برپا کر دیتے، مجھ سے باغی ہو جاتے سب لوگ. ابھی بھی اکثریت لوگ باغی ہے، پھر سب لوگ باغی ہو جاتے. بلاکہ ينزل بقدر ما یشاء، اللہ تعالیٰ اندازے سے نازل کرتا ہے جتنا بھی وہ چاہتا ہے. تو اس میں سامعین کرام یہ سارے مضمون جو میں نے آیات کا ترجمہ پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دنیا کی فراوانی یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر یہ میرے لیے سب کچھ آسان ہے، یہ سب کچھ کر دینا. یعنی انسان دولت مانگتا ہے، سونے چاندی، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ سارے لوگ جو ہے کفر پر اکٹھے ہو جائیں گے، تو پھر میں جو کافر ہیں، جو رحمان سے انکاری لوگ ہیں، ان کے گھروں کی چھتیں میں چاندی کی بنا دیتا، سیڑھیاں جس پہ یہ چڑھتے ہیں وہ بھی، اور ان کے گھروں کے دروازے اور جو تخت ہیں جس پہ یہ تکیہ لگائے بیٹھتے ہیں، وہ زخرفہ، ان کو میں سونے چاندی کے بنا دیتا، اس کی بہترین ملمہ یعنی سونے چاندی سے اس کی آرائش کر دیتا. لیکن میں نے ایسا نہیں کیا اور ایسا میں نہیں کرتا، کیونکہ سب لوگ تو پھر جہنم میں چلے جائیں گے، بغاوت اختیار کر لیں گے کھلم کھلا. تو یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. اس میں نقطہ جو ہے سامعین کرام یہ ہے کہ یہ جو ظاہری معلومات ہے اس کی اللہ کی نظر میں پرکاہ حیثیت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس آیت میں آپ کو میں نے جیسے ترجمہ کر کے بتایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ کفر پہ اکٹھے ہو جائیں گے تو کافروں کے گھروں کے چھتیں، ان کے دروازے، ان کے تخت، ان کی سیڑھیاں اور سب کچھ میں سونے چاندی کی بنا دیتا. اور کل ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کر بھی سکتا ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اس تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ سونے کا بنا دے، ہیرے کا بنا دے، چاندی کا بنا دے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ تو خزانوں کو پیدا کرنے والا ہے، خزانوں کا مالک تو ہے ہی ہے، لیکن خزانے یعنی جو ہم خزانے قرار دیتے ہیں نا، وہ اس کو پیدا کرنے والا ہے. تو بہرحال اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے، اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ اس کی اہمیت اللہ کی نظر میں نہیں ہے. اس کی فراوانی اور بہتات ہمارے ایمان کا خطرہ ہے کہ وہ بغاوت کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، انسان بغاوت اختیار کر لیتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ تو ایسی بات ہے کہ میں تو ایسا نہیں کرتا، اور یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سوارا کچھ جو ہے یہ تو ظاہری حیات دنیا کا عارضی فائدہ ہے۔ دنیا جتنی بھی ہو، ایک انسان واحد اگر اکیلا دنیا کا مالک بن جائے 60 سال کی عمر میں، اور 6 مہینے بعد مثال کے طور پہ اس کی موت ہو یا 1 سال بعد موت ہو، تو کیا کر لے گا وہ؟ اس دنیا کا کیا کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں، بس اس کے نام سے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک تو تفاخر کی چیز نہیں، اور ایک ایسی یعنی اس کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کی نظر میں نہیں ہے، ہماری نظر میں کیوں ہے؟ یعنی یہ تو شیطان ہے جو ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، اور یہ دنیا ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دھوکہ دینے والے بھی تمہیں دھوکہ نہ دے دیں۔ تو بات یہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے عام طور پہ سامعین کرام، یہ بات یعنی حقیقت یہ ہے کہ اکثر یعنی دنیا کے، ہم میں سے اکثر لوگ دنیا کے پجاری ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح بھی کہہ دیا ہے کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں، لیکن طالبان دنیا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہیں، طالبان دنیا بہت ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری ساری کوششیں گم ہو گئی ہیں دنیا کی زندگی کے لیے، دنیاوی عیش و آرام کے لیے، دنیاوی ساز و سامان کے لیے ہماری ساری کوششیں، اور پھر حرام حلال کی آپ دیکھیں عام طور پہ پاکستان میں آپ دیکھ لیں کوئی تمیز نہیں ہے، حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، اور بڑے شوق سے حرام کھایا جاتا ہے۔ یہ رشوت اور کرپشن، یہ کیا چیزیں ہیں؟ ایک بین الاقوامی مسلمہ طور پہ ہم ایک کرپٹ قوم ہے۔ پھر درجہ بندی ہے، کبھی وہ ایک درجہ آگے چلا جاتا ہے نیچے، لیکن ہیں ہم کرپٹ لوگ۔ اور زبانی طور پہ کیا ہیں؟ مسلمان، نماز ماتھے پہ داغ سجدہ بھی ہے، اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، افطاریاں بھی کرواتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بات یہ ہے اصل میں ہم دنیا دار ہیں، اور دنیا کی ہماری نظر میں اہمیت ہے۔ اگر دنیا کی اہمیت آپ کی نظر میں ہو گئی تو دیکھیں، 2 چیزوں کو آپ بیک وقت اہمیت نہیں دے سکتے۔ اصل دنیا میں جو اہمیت دینے کی چیز ہے وہ رب کی رضا ہے، اللہ کی رضا، یہ بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی بنا آپ دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ کا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ آپ آخرت میں اگر رضائے الہی آپ نے حاصل کر لی اور اپنے مولا اور اپنے اللہ کو راضی کر لیا، تو یقیناً آپ جنت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ کیا جنت آپ کے لیے بنائی ہے؟ جنت کافروں کے لیے نہیں ہے، جنت دنیا داروں کے لیے نہیں ہے، جنت اللہ کو راضی کرنے والوں کے لیے۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں راضی کر لیا، اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں راضی کر دے گا۔ وہ یہاں بھی راضی ہیں اور وہاں بھی راضی ہوں گے۔ اللہ والے جو ہیں، جو مومن لوگ ہیں، وہ یہاں بھی راضی اور وہاں بھی راضی۔ میں ابھی یہ مضمون جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگلے درس میں بھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا
وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. Were it not that humanity would become a single community, we would have provided those who disbelieve in the Most Gracious with roofs of silver to their houses, and stairways by which they ascend. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. And doors to their houses, and furnishings on which they recline. وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. And decorations, yet all that is nothing but the stuff of this life, yet the hereafter with your Lord is for the righteous. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔